بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میرے سامنے نخبۃ المسائل ہے، حضرت اقدس مفتی سلمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہم العالیہ کے فتاویٰ کا یہ مجموعہ ہے، پہلی جلد ہے اس کی۔ یہ جو مولانا سعد صاحب نے یہ کہا نا کہ صرف یہی واحد ایک فریضہ ہے جس کے بغیر ایمان کامل نہیں ہو سکتا، بقیہ چاہے آپ کتنے ہی نیک اعمال کیوں نہ کرتے ہوں، قرآن و حدیث سے بھرے ہوئے ہیں کہ دوسروں کو نیکی پر آمادہ کرنے اور دوسروں کو منکر سے بچانے کی جو محنت ہے، بس واحد محنت اپنے ایمان کی تکمیل کا سبب ہے۔ چاہے آپ تہجد پڑھتے ہوں، چاہے آپ تلاوت کرتے ہوں، چاہے آپ ذکر کرتے ہوں، چاہے آپ روزہ رکھتے ہوں، آپ زکوٰۃ دیتے ہوں، حج کرتے ہوں، عمرے کرتے ہوں، ایمان کی تکمیل کے اعمال نہیں ہے۔ ایمان کی تکمیل کا جو عمل ہے، علماء نے جو لکھا ہے وہ میں عرض کر رہا ہوں، ایمان کی تکمیل کا جو عمل ہے وہ دوسروں کو نیکی پر آمادہ مسلمان کو چاہیے اپنے ایمان میں کی تکمیل کے لیے اور اپنے ایمان میں کمال پیدا کرنے کے لیے یہ اپنا وقت فارغ کرے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے فریضے کو ادا کرنے کے لیے، کیونکہ صرف یہی واحد ایک فریضہ ہے جس کے ادا کیے بغیر ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ باقی آپ جتنے سے نیک اعمال کرتے ہوں، قرآن حدیث سے بھرے ہوئے ہیں کہ دوسروں کو نیکی پر آمادہ کرنے، دوسروں کو منکر سے بچانے کی جو محنت ہے، بس یہ واحد یہ محنت ایمان کی تکمیل کا سبب ہے۔ چاہے آپ تہجد پڑھتے ہوں، چاہے آپ تلاوت کرتے ہوں، چاہے آپ ذکر کرتے ہوں، چاہے آپ روزہ رکھتے ہوں، زکوٰۃ دیتے ہوں، حج کرتے ہوں، عمرہ کرتے ہوں، یہ ایمان کی تکمیل کے اعمال یہ نہیں ہے۔ ایمان کی تکمیل کا جو عمل ہے، قرآن میں جو علماء نے لکھا ہے میں عرض کر رہا ہوں، ایمان کی تکمیل کا جو عمل ہے وہ دوسروں کو نیکی پر آمادہ کرنا ہے۔ تو اس حوالے سے دیکھیں حضرت اقدس مفتی سلمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہم العالیہ نے کیا لکھا ہے۔ حضرت کے پاس یہ سوال آیا تھا، اس میں پوچھا گیا تھا، عنوان تھا دعوت و تبلیغ سے متعلق چند سوالات۔ پھر پوچھا گیا تھا کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرعیین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ دعوت و تبلیغ کے لیے جماعت میں جانا سنت ہے، واجب یا فرض عین ہے یا فرض کفایہ ہے۔ پوری دنیا میں اس وقت جو 6 صفات کے اوپر دعوت و تبلیغ کا کام رائج ہے وہ کس درجے کا ہے؟ نمبر 2، تبلیغ کا لغوی اور اصطلاحی کیا معنی ہے اور تبلیغ اور تعلیم میں کیا فرق ہے اور دونوں میں کون سا زیادہ ضروری ہے؟ نمبر 3، بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ بغیر دعوت کے ایمان مکمل نہیں ہوتا، یہی بات مولانا کر رہے ہیں۔ کیا تبلیغ علم حاصل کرنے سے زیادہ ضروری ہے؟ مدلل و مفصل قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب تحریر فرمائے۔ تو حضرت نے جہاں میں لکھا ہے، پہلا جو جز تھا کہ کیا حیثیت ہے تبلیغی جماعت میں جانے کی، تو اس سے متعلق لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، یعنی مسلمانوں میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو دعوت الخیر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام انجام دے۔ اس آیت کے اعتبار سے بحیثیت مجموعی امت پر یہ فرض کفایہ ہے کہ کسی نہ کسی طور پر دعوت الخیر کا کام جاری رہنا چاہیے، لیکن یہ کام کس انداز اور کس ترتیب پر کیا جائے اس کی شریعت میں کوئی تعین نہیں کی گئی ہے، بلکہ ہر زمانے اور ہر علاقے کے اعتبار سے جس طرح بھی جو دعوتی کام کیا جائے گا وہ آیت کے عموم میں داخل ہوگا اور اس سے فرض کفایہ ادا ہو جائے گا۔ اس تفصیل سے بات واضح ہو گئی کہ تبلیغی جماعت کے ذریعے جو دعوتی و اصلاحی کام انجام دیا جا رہا ہے وہ اگرچہ فرض کفایہ کے عموم میں شامل ہے لیکن اس پر منحصر نہیں ہے، یعنی اگر کوئی فرد یا تنظیم تبلیغی جماعت کی ترتیب سے ہٹ کر دعوت و اصلاح کے کام کرے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کے ذریعے سے فرض کفایہ ادا نہیں ہو رہا ہے، بلکہ جو بھی شریعت و سنت کے مطابق دعوتی و اصلاحی کام کرے گا وہ فرض ادا کرنے والوں میں داخل ہوگا۔ مستفاد فتاویٰ محمودیہ۔ پھر آگے آیتیں ذکر کر رکھی ہیں۔ پھر لکھ رکھا ہے کہ تبلیغ کا معنی ہے پہنچانا اور تعلیم کا معنی ہے سکھانا، اور امت کے لیے دونوں ضروری ہیں، مگر تعلیم کا درجہ اول ہے کیونکہ پہلے علم صحیح پایا جائے گا تبھی اس کی تبلیغ ہوگی، علم کے بغیر تبلیغ کا تصور ہی نہیں ہے۔ اسی بنا پر تبلیغی جماعت کے مقررہ 6 نمبروں میں علم کا نمبر بھی ضروری طور پر شامل کیا گیا ہے، اور بقدر ضرورت دین کا علم سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ پھر آگے لکھا گیا ہے، جو اصل مجھے دکھانا تھا، جو بات کہی گئی ہے نا کہ دعوت جو ہے اس سے ایمان کی تکمیل ہوگی اور اس کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہوگی، تو لکھا گیا ہے نمبر 3، کسی کا یہ کہنا کہ بغیر دعوت و تبلیغ کے ایمان مکمل نہیں ہوتا ہے۔ یہ کہا نا کہ آپ لاکھ
آپ جو ہے تہجد پڑھتے ہوں، تلاوت کرتے ہوں، ذکر کرتے ہوں، روزہ رکھتے ہوں، زکوٰۃ حج کرتے ہوں، تو یہ ایمان ان سے ایمان کی تکمیل نہیں ہوگی، یہ جو بات کہی گئی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ کسی کا یہ کہنا کہ بغیر دعوت تبلیغ کا ایمان مکمل نہیں ہوتا، یہ غلو کی بات ہے، کیونکہ ایمان کا مطلب ہے آدمی دل سے تمام ضروری عقائد پر یقین رکھے، اور اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ سبھی فرائض کو بجا لائے اور منکرات سے بچے۔ اس کے لیے کسی خاص جماعت سے وابستہ ہونا لازم نہیں ہے، بلکہ جو شخص بھی صحیح عقیدہ رکھے گا اور دین پر عمل کرے گا وہ کامل مومن کہلائے گا۔ یہ جو باتیں کہی گئی ہیں نا کہ فلاں 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 ان سے تو کچھ نہیں ہوگا اور یہ اسی سے ایمان کامل ہوگا، ایک آدمی اگر صحیح عقیدہ رکھ رہا ہے تو اس کا وہ بھی کامل مومن کہلائے گا۔ تو یہ حضرت نے فرمایا ہے، اور پھر قرآن مجید کی یہ آیت ذکر کی گئی ہے، اور ایسے کچھ حوالے ذکر کیے گئے ہیں۔ کتبہ احقر محمد سلمان صاحب منصور پوری، اور حضرت مفتی شبیر صاحب دامت البرکاتہم العالیہ حضرت نے بھی لکھ رکھا ہے کہ الجواب صحیح۔ والسلام علیکم۔